اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں 2017 SMER 516 یہ دعویٰ برائے حصول ڈگری تکمیل معاہدہ مختص، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آج۔ عدالت کا صوابدیدی اختیار اس میں کیا ہے؟ کیونکہ تکمیل معاہدہ مختص کی ڈگری عطا کردہ عدالت کے صوابدیدی اختیارات کے تحت آتا ہے، اور موجودہ کیس میں تینوں متعہد عدالتوں نے سائل کی اپنی ہی سنگین کوتاہی کی بنیاد پر اس کا دعویٰ خارج کیا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ لہذا قانون کے تحت عدالت عظمیٰ کے لیے اس صورتحال میں آئین کی شق 185 ذیلی شق 3 کے تحت مداخلت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جب تک یہ امر ثابت نہ ہو کہ تینوں متعہد عدالتوں نے صوابدیدی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سنگین قانونی غلطی سرزد کی ہو، جس سے شدید نوعیت کی ناانصافی ہوئی ہو۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ 3 کنکرنٹ فائنڈنگز ہیں، سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کی۔ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر تو کچھ سنگین قانونی غلطی کی گئی ہے پھر تو ہم اس میں انٹرفیئر کریں گے، ورنہ 185(3) کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا سیکشن 12 اور 22 دعویٰ برائے حصول ڈگری تکمیل معاہدہ مختص، دعویٰ کا اخراج، طے شدہ اصول اور وجوہات کی مثالیں، تکمیل معاہدہ مختص کی قانون کے نے کچھ اصول طے کیے ہیں حصول ڈگری کے لیے۔ کیا ہے جی وہ؟ اگر مدعی اس قسم کا دعویٰ دائر کرتے وقت ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے، معاہدے کے تحت اپنا اخلاقی اور قانونی فرض پورا کرنے کے لیے غیر مشروط طور تیار نہ ہو اور اپنے کندھوں سے بار یا ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کا عدالت ابتدائی کو غیر مشروط طور پر یقین نہ دلائے، اور یہ کہ اس پر عمل کرنے سے انکاری ہو یا اس قسم کی کوتاہی کا مرتکب ہو، یہ کہ عدالت صوابدیدی اختیار کے تحت اس قسم کا دعویٰ ڈگری کرنے سے انکار کر سکتی ہے اگر اس سے مدعی کو مدعا علیہ پر ناجائز فوقیت، غیر اخلاقی یا کوئی ناجائز فائدہ حاصل ہونے کا احتمال ہو، یا ڈگری ہونے کی صورت میں مدعا علیہ کو ذہنی کوفت یا کسی قسم کی نقصان رسانی ضرر پہنچنے کا امکان ہو، یا اس کے لیے انتہائی مشکل یا نقصان دہ ہو۔ چونکہ صوابدیدی اختیارات کا اصول عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہے، لہذا اگر مدعی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے یا نقصان دہ سمجھتا تو اس کا اطلاق فریق مخالف پر مسلط کرنے کی ناجائز کوشش کرے۔ اگر مدعی نے بلا کسی معقول جواز کے نامعقول تاخیری حربے سے کام لیا جس کو درگزر کرنا فریق مخالف کے لیے ضرر رسانی کا باعث بنے، تو اس صورت میں دعویٰ ڈگری کرنے سے صوابدیدی اختیار کے تحت انصاف کے مسلمہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی ایسے معاہدے میں وقت تکمیل معاہدہ کی قطعی تاریخ باہمی رضامندی فریقین سے درج کی گئی ہو تو مدعی کے لیے لازم ہے کہ وہ تاریخ مقررہ سے پہلے مدعا علیہ کو تحریری نوٹس برائے تکمیل معاہدہ ارسال کرے، بصورت دیگر اس میں کوتاہی برتنے پر تاریخ مقررہ کے بعد اس کا دعویٰ ناقابل پذیرائی ہوگا، خصوصاً ان مقدمات میں جن میں میعاد مقررہ کی خلاف ورزی پر فریق مدعی پر جرمانہ عائد کرنے کی شرط معاہدہ میں درج کی گئی ہو۔ عدالت صوابدیدی اختیارات کے تحت اس قسم کا دعویٰ رد کر سکتی ہے اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ مدعی معاہدے کی آڑ میں ناجائز فائدہ اٹھانے کی صحیح کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، یا معاہدے سے دھوکہ دہی، غلط بیانی یا تحریف کا پہلو عیاں ہو۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جب ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص عدالت کے صوابدیدی اختیارات کے تحت عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہو، متقاضی ہو کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عدالت میں بے داغ اور صاف ستھرے ہاتھوں سے آئے۔ ناظرین کرام، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا سیکشن 12 جس کے تحت ہم یہ کیس لا ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائل کی سنگین کوتاہیاں اور منفی کردار، سائل کا عدالت میں اپنے کلمت بیان سے منحرف ہونا،
ناقابل معافی اور ناقابل درگزر سنگین کوتاہی۔ عدالت ابتدائی کے سامنے سائل شہادت قلم بند کراتے ہوئے اس چیز پر رضامند ہوا کہ وہ مبلغ 8 لاکھ روپے بروئے عدالت ادا کر دے گا، لیکن بعد میں اس نے عدالت ابتدائی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنا تحریری بیان میں 8 لاکھ روپے کی بجائے مبلغ 4 لاکھ روپے بقایا عدالت یا خزانہ میں جمع کرانے کا کہا تھا۔ حالانکہ سائل نے اپنا بیان سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر دستخط کیے اور اس کے فاضل وکیل نے بھی اس کی توثیق کی تھی، لہذا بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہونا ناقابل قبول امر ہے۔ کیونکہ عدالتی امور کی انجام دہی جو ہے جو کہ مثل مقدمہ کا حصہ ہو، از روئے قانون شہادت ناقابل تنسیخ قرینہ سچائی حاصل ہے۔ لیکن جو عدالتی ریکارڈ میں چیز آ جاتی ہے قانون شہادت کے تحت، وہ پھر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جس کو ناقابل تردید اور مضبوط ترین شہادت سے ہی رد کیا جا سکتا اگر کرنا بھی ہو۔ جبکہ سائل کے مقدمے میں اس قسم کی کوئی کوتاہی شہادت تو درکنار کوئی ایسا مواد تک وجود نہ تھا۔ سائل کی اس ناقابل معافی کوتاہیوں کے علاوہ سائل نے نگرانی نامکمل عدالت عالیہ میں دائر کی، جس پر مجاز افسر نے 10 نکاتی اعتراضات اٹھائے۔ تو جناب جو انہوں نے نگرانی دائر کی اس میں بھی 10 نکاتی اعتراضات اٹھائے، تاہم ان اعتراضات کی بجاوری میں بھی سائل نے سنگین کوتاہیوں کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ عدالتی فیس کے اسٹامپ تک بر وقت مہیا نہیں کیے اور مقررہ میعاد گزرنے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے لہذا مسائل بدترین غفلت اور بے اتنائی کا مرتکب ہوا۔ لہذا جو سائل ہے وہ بدترین غفلت اور بے اتنائی کا مرتکب ہوا۔ سائل کی کوتاہیوں کا سلسلہ عدالت ابتدائی سے لے کر عدالت عالیہ تک برقرار رہا، جس سے سائل کا ناجائز اور منفی کردار مقدمہ میں چلانے میں صاف طور پر عیاں تھا۔ ناظرین اکرام، اندرین حالات کسی صورت سوابدیدی اختیارات کے تحت عدالت اس قسم کی ڈگری دعویٰ یا دائر کرنے والے کی کوتاہی کو درگزر نہیں کر سکتی۔ جب یہ صورتحال ہو کہ سائل نے اپنے آپ کو جھوٹا بھی ثابت کر دیا ہے، 8 لاکھ کہہ کے 4 لاکھ کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ ناقابل تردید ایویڈنس ہے، اس طرح سٹیمپ پیپر بھی اس نے ٹائم پر نہیں لگائے، یہ کوتاہیاں عدالت معاف نہیں کر سکتی۔ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عدالت کو چاہیے کہ نہ صرف تکمیل معاہدہ کے مندرجات اپنے سامنے رکھ کر پرکھے، بلکہ جملہ واقعات و حالات جو مقدمہ سے متعلق ہوں، اس کے ارد گرد گھومتے ہوں کو زیر نظر رکھ کر سوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی کوتاہی برتنے والے مدعیان کی کسی صورت میں مدد کرنے یا تو کوتاہی کو درگزر کرنے سے اعتراض کرے، بصورت دیگر اس طرح کی کوتاہیوں کا چارہ گر بننا سوابدیدی اختیارات کا ناجائز و غیر قانونی استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جناب عرض داشت حذا برائے حصول اجازت اپیل رد کر دی گئی۔ یہ جناب صورتحال بنی کہ اس کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ناظرین اکرام، یہ جو کیس ہم اسپیسیفک پرفارمنس کا آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، اسے آنریبل جسٹس دوست محمد خان صاحب نے اس کا فیصلہ لکھا۔ ناظرین اکرام، فیکٹس اس کیس کی طرف آتے ہیں کہ سائل جو پیشے سے خود وکیل ہے نے برائے حصول ڈگری معاہدہ تکمیل معاہدہ مختص و برائے ڈگری حکم امتناعی دوامی بدالت سینئر سول جج لودھرا میں دعویٰ دائر کیا، جس میں اس نے یہ اسٹانس لیا کہ سائل اور مصول علیہ نمبر 1 مرحوم کے مابین نومبر 1994 میں زبانی معاہدہ بابت جائیداد سوٹ پراپرٹی ہوا تھا، جس کے تحت اس نے 1 لاکھ روپے روبرو گواہان مصول علیہ نمبر 1 کو ادا کی اور باقی ماندہ رقم کی ادائیگی ماہ جنوری 1996، ماہ جنوری 1997 اور ماہ جنوری 1998 مصول علیہ کو کی، اور راضی جو متداویہ ہے یعنی کہ سوٹ پراپرٹی ہے، وزیر رجسٹری یا انتقال بحق مدعی تصدیق کرنے کا وعدہ کیا اور قبضہ راضی مدعی کو دے دیا۔ سائل کی شہادت قلم ہونے کے بعد جب مصول علیہ نمبر 1 کی شہادت جو ہے اس کی بات کی گئی، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، دیکھا گیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ سائل کی شہادت قلم بند ہونے کے بعد جب مصول علیہ نمبر 1 کی شہادت قلم بند ہو رہی تھی تو فریقین مقدمہ کے درمیان روبرو عدالت راضی نامہ عمل میں آیا، جس میں مصول علیہ نے مورخہ 27/7/1999 کو سائل کو پیشکش کی کہ وہ اگر مبلغ 8 لاکھ روپے بقایا روبرو عدالت ادا کرے تو سائل کا دعویٰ ڈگری کیا جائے۔
تاہم اگر وہ آئندہ تاریخ مقررہ تک ادائیگی نہ کرے تو اس کا دعویٰ خارج کیا جائے۔ اس پیشکش کو سائل مدعی نے منوعاً تسلیم کیا اور فریقین کے بیانات عدالت ابتدائی نے یعنی سول کورٹ نے جو ہے وہ قلم بند کیے، جن پر دونوں فریقین اور ان کے وکلاء نے دستخط کی۔ تاہم سائل عدالت میں تحریری طور پر دیے گئے وعدے سے منحرف ہوا اور اپنی تحریری درخواست میں استدعا کی کہ اس نے مبلغ 8 لاکھ روپے کی بجائے صرف 6 لاکھ روپے ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، لہذا اس کا سابقہ بیان درست کیا جائے، مگر عدالت ابتدائی نے سائل کی درخواست خارج کر دی۔ ناظرین کرام، اگرچہ سابق حکم عدالت میں واضح طور پر درج تھا کہ اگر سائل مورخہ 28/2/2000 کو مبلغ 8 لاکھ روپے داخل نہ کر سکا تو اس کا دعویٰ خارج کیا جائے گا، جس کی سائل اور اس کے وکیل نے توثیق و تصدیق اپنے دستخط ثبت کرتے ہوئے کی تھی۔ پھر بھی عدالت نے سائل مدعی کی اس کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سائل 2 دنوں کے اندر اندر مبلغ 8 لاکھ روپے داخل عدالت یا خزانہ کرے اور مورخہ 1/3/2000 کو 3 بجے بعد از ظہر عدالت کو اس سے متعلق تحریری طور پر مطلع کرے۔ تاہم سائل نے مذکورہ رقم مزید مہلت ملنے کے باوجود داخل عدالت یا خزانہ نہ کی اور عدالت میں ایک اور درخواست گزاری کہ مورخہ 27/7/99 کے بیانات فریقین کو منسوخ کیے جائیں، یہ جا کر مقدمے کا فیصلہ واقعات اور شہادت کی بنیاد پر کیا جائے۔ عدالت ابتدائی نے مقدمہ کی سماعت مورخہ 20/3/2000 کو ملتوی کرتے ہوئے موصول علیہ نمبر 1 سے جواب درخواست طلب کیا، جو مقررہ تاریخ پر شامل مصر کی گئی۔ ناظرین اکرام، سرسری بحث کے بعد عدالت ابتدائی نے سائل کی اس ناقابل معافی کوتاہی کی بنیاد بنا کر اس کا دعویٰ خارج کر دیا۔ یہ پیسے دینے سے جو ہے ڈیویٹ کر گیا، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، جس کے خلاف سائل نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کی، جو کہ خارج کر دی گئی اسی بنا پر جو اس نے سول کورٹ نے نسبت کی۔ اس کے بعد اس نے جناب سول ریویژن دائر کی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، جو کہ علمنی پہلی ہی پیشی پر خارج ہو گئی۔ اب سائل صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ امر قابل توجہ ہے کہ سائل نے نگرانی ہائی کورٹ میں جو دائر کی، جس پر ہائی کورٹ کے متعلقہ افسر نے 10 نکاتی اعتراضات لگا کر واپس کی، پھر دوبارہ اس نے نامکمل داخل کی تو پھر واپس کی گئی، پھر مورخہ کو دوبارہ داخل کی گئی، تاہم اس پر کورٹ فیس کے اسٹام یعنی کورٹ فیس چسپاں نہیں کی گئی تھی، جو کہ اس کو سائل نے شامل مصر کی اور پھر 2 مرتبہ پیشی ملتوی کرنے کی درخواست کی، جس میں عدالت ہائی کورٹ نے التوا کی درخواست منظور کی، تاہم بعد میں سائل کوئی وکیل پیش نہ کر سکا۔ یوں عدالت عالیہ لاہور ملتان بینچ ملتان نے نگرانی انہی نکات پر خارج کی، جو کہ دونوں ضلعی عدالتوں نے اخراج دعویٰ و اپیل کے لیے بنیاد بنا کر دی تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ وہاں پر جا کر ہائی کورٹ کے ساتھ بھی انہوں نے نہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ اپیل کی سماعت نگرانی کی سماعت ہونے تک کھیل رہے ہیں عدالت کے ساتھ، کبھی وہ کورٹ فیس جمع نہیں کروا رہے، کبھی کچھ واپس لے رہے ہیں، کبھی ایڈجرمنٹ دے رہے ہیں، کیس کو ڈیلے کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، چونکہ تکمیل معاہدہ مختص کی ڈگری عطا کردہ عدالت کے صوابدیدی اختیارات کے تحت آتا ہے اور تینوں عدالتوں نے سائل کی اپنی ہی سنگین کوتاہی کی بنیاد پر اس کا دعویٰ خارج جو ہے وہ کیا، لہٰذا قانون کے تحت عدالت عظمیٰ کے لیے صورتحال میں آئین کی شق 185 ذیلی شق 3 کے تحت ان فیصلہ جات میں مداخلت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جب تک یہ امر ثابت نہ ہو کہ تینوں عدالتوں نے صوابدیدی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے سنگین قانونی غلطی سرزد کی ہو، جس سے شدید نوعیت کی ناانصافی جو ہے وہ ہوئی ہو۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال بنی کہ تینوں فیصلے جو تھے نیچے سے اس کے خلاف تھے اور ہائی کورٹ میں بھی جا کر اس نے جو ہے پھر اچھا خاصا جو ہے وہ ڈرامہ کیا اور وہاں پر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے وہاں پر کبھی کورٹ فیس نہیں لگا رہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، تکمیل معاہدہ مختص کے قانون کے تحت عدالت ہاضہ اور مختلف عدالتیں ہائے عالیہ کے قانونی نظائر کی روشنی میں طے شدہ اصول یہی ہے کہ اس قانون کے تحت دعویٰ میں برائے حصول ڈگری تکمیل معاہدہ مختص عدالت کے صوابدیدی اختیارات میں آتا ہے، جو کہ کسی بھی وجوہ کی بنیاد پر خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ صوابدیدی اختیار ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ڈگری کرنے کا عدالت کو۔ یہ کہ اگر مدعی اس قسم کا دعویٰ دائر کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے معاہدے کے تحت اپنا اخلاقی اور قانونی فرض پورا کرنے کے لیے غیر مشروط طور پر تیار نہ ہو
اور اپنے کندھوں سے بار یا ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کا عدالت ابتدائی کو غیر مشروط طور پر یقین نہ دلائے، اور یہ کہ اس پر عمل کرنے سے انکاری ہو یا اس قسم کی کوتاہی کا مرتکب ہو۔ یہ کہ عدالت صوابدیدی اختیار کے تحت اس قسم کا دعویٰ ڈگری کرنے سے انکار کر سکتی ہے اگر اس سے مدعی کو مدعا علیہ پر ناجائز فوقیت، غیر اخلاقی یا کوئی ناجائز فائدہ حاصل ہونے کا احتمال ہو، یا ڈگری ہونے کے صورت میں مدعا علیہ کو ذہنی کوفت یا کسی قسم کی نقصان رسائنی ضرر پہنچنے کا امکان ہو، یا اس کے لیے انتہائی مشکل یا نقصان دہ۔ چونکہ صوابدیدی اختیارات کا اصول عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہے، لہٰذا اگر مدعی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے یا نقصان دہ سمجھتا ہے تو اس کا اطلاق فریق مخالف پر مسلط کرنے کی ناجائز کوشش اگر کرے۔ اب یہ باتیں ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی اس کے حق میں۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا قانون کا ناقابل تنسیخ اصول ہے کہ جو شخص عدالت کے صوابدیدی اختیارات کے تحت عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے وہ عدالت میں بے داغ اور صاف ستھرے ہاتھوں سے آئے، بصورت دیگر اس کا دعویٰ قانون بالا کے تحت قابل اخراج ہوگا۔ ناظرین، اگر کسی ایسے معاہدے میں وقت تکمیل معاہدہ کی قطعی تاریخ باہمی رضامندی فریقین سے درج کی گئی ہو تو مدعی کے لیے لازم ہے کہ وہ تاریخ مقررہ سے پہلے مدعا علیہ کو تحریری نوٹس برائے تکمیل معاہدہ ارسال کرے، بصورت دیگر اس میں کوتاہی برتنے پر تاریخ مقررہ کے بعد اس کا دعویٰ ناقابل پذیرائی ہوگا، خصوصاً ان مقدمات میں جن میں معاہدہ مقررہ کی خلاف ورزی پر فریق مدعی پر جرمانہ عائد کرنے کی شرط معاہدہ میں درج کی گئی ہو۔ ناظرین اکرام، عدالت صوابدیدی اختیارات کے تحت اس قسم کا دعویٰ رد کر سکتی ہے اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ مدعی معاہدے کی آڑ میں ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو یا معاہدے سے دھوکہ دہی، غلط بیانی یا تحریف کا پہلو عیاں ہو۔ ناظرین اکرام، کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کی روح سے کسی بھی معقول وجہ کی بنا پر عدالت اس قسم کے اختیارات سے اجتناب کرنے میں حق بجانب ہو گئی۔ مثلا کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کہ خلاف قانون و خلاف ضابطہ ہو، یا جس کی تکمیل سے تیسرے فریق جو کہ معاہدے میں فریق نہ ہو کے حقوق سلب ہونے کا احتمال ہو، یا ڈگری کرنے کی صورت میں وسیع عوامی مفاد پر منفی اثرات پڑنے کا قوی خدشہ ہو۔ ناظرین کرام، مقدمہ ہاذا میں سائل نے ناقابل معافی، ناقابل درگزر سنگین کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، اور عدالت ابتدائی کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس نے اپنے تحریر بیان میں مبلغ 8 لاکھ کی بجائے مبلغ 6 لاکھ روپے بقایا عدالت یا خزانہ میں جمع کرانے کا کہا تھا۔ حالانکہ اپنا بیان سننے اور سمجھنے کے بعد اس نے اپنے اس پر دستخط کی اور اس کے فاضل وکیل نے بھی اس کی توثیق کی تھی، لہذا بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہونا ناقابل قبول امر ہے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ عدالتی امور کی انجام دہی کو جو کہ مثل مقدمہ کا حصہ از روئے قانون شہادت ناقابل تنسیخ کرینہ سچائی حاصل ہے، یعنی کہ وہ اس کو بہت کوئی بھاری قسم کے شواہد لا کر اسے جھٹلایا جا سکتا ہے، جس کو صرف ناقابل تردید اور مضبوط ترین شہادت سے ہی رد کیا جا سکتا ہے، جبکہ سائل کے مقدمے میں اس قسم کی کوئی شہادت تو درکنار کوئی ایسا مواد تک موجود نہیں۔ ناظرین اکرام، سائل کی مندرجہ بالا ناقابل معافی کوتاہیوں کے علاوہ سائل نے نگرانی نامکمل عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دائر کی، جس پر مجاز افسر نے 10 نکاتی اعتراضات اٹھائے۔ تاہم ان اعتراضات کی بجاوری میں بھی سائل نے سنگین کوتاہیوں کا ارتکاب کیا، یہاں کہ عدالت کے اسٹامپ تک ہر بر وقت مہیا نہیں کیے اور مقررہ میعاد گزرنے کے بعد اس کی تکمیل کی، لہذا سائل بدترین غفلت اور بے اعتنائی کا مرتکب گردانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سائل کی کوتاہیوں کا سلسلہ عدالت ابتدائی سے لے کر عدالت عالیہ تک برقرار ہے، جس سے سائل کا ناجائز اور منفی کردار مقدمہ چلانے میں صاف طور پر عیاں ہے۔ ناظرین اکرام، عدالت نے بمقدمہ رب نواز و کسان و دیگر بنام مستقیم خان و کسان و دیگران 1999 عدالت عظمیٰ نظر ثانی میں یہ اصول واضح طور پر بیان کیا کہ اس مقدمے کے مدعیان نے دعویٰ دائر کرتے وقت اپنے ذمہ بقایا رقم داخل نہ کی، اور نہ ہی عدالت یہ جسے جو کنسیڈریشن رہتی تھی، اور نہ ہی پارٹلی کنسیڈریشن جو رہتی تھی، اور نہ ہی عدالت ابتدائی نے ان کو اس قسم کا حکم دیا۔ تاہم دعویٰ کی ڈگری ہونے کے بعد مقررہ تاریخ تک بقایا رقم داخل عدالت نہیں کی، جو کہ معاہدہ مابین فریقین میں درج تھی، لہذا کسی صورت میں صوابدیدی اختیارات کے تحت عدالت اس قسم کے ڈگری دار یا دعویٰ دائر کرنے والے کی کوتاہی کو درگزر نہیں کر سکتی۔ اسی مثال میں عدالت ہاذا نے مزید قرار دیا کہ نہ صرف تکمیل معاہدہ کے مندرجات عدالت اپنے سامنے رکھ کر پرکھے، بلکہ جملہ واقعات و حالات جو مقدمہ سے متعلق ہوں، اس کے ارد گرد گھومتے ہوں، کو زیر نظر رکھ کر صوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی کوتاہی برتنے جو ہے وہ والے مدعیان کی کسی صورت میں مدد کرنے یا کوتاہی کو درگزر کرنے سے اعتراض کرے،
बसूरत दीगर इस तरह की कोताही का चारागर बनना, स्वाबदीदी इख्तियारात करना जायज़ व गैर कानूनी इस्तेमाल के मुतरादफ गर्दाना जाएगा। यानी कि जो बंदा खुद ड्रामाबाजी कर रहा है, धोखे दे रहा है अदालत को, उसके साथ आप कैसे इंसाफ करेंगे? अब इस केस में जनाब, चूंकि मुकदमा हज़ा साइल की तवात्तर के साथ संगीन कोताहियों से भरा पड़ा है, जिसका अदालत हाई कोर्ट लाहौर ने लाहौर कानून के मुसलमा असूलों के तहत दुरुस्त जायजा लेकर जायज़ और सही नतीजा अखज़ किया, और इन्हीं कानूनी निकाल पर तीनों अदालत हाय जेरिंग के फैसला जात तवात्तर के साथ सदर किए, जो कि स्वाबदीदी ख्यारात के कानून की ज़ेरी असूलों के मुताबिक, जिनमें हमें कोई कानूनी अदल इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती, लिहाजा इनकी तौसीक की जाती है और साइल की अर्जदाश्त हाजा बराए हसूल इजाज़त अपील रद्द करके खारिज की जाती है। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में एक लैंडमार्क फैसला पेश किया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि जनाब पैसे कुछ दे दिए, बाकी कहते जी बाद में देंगे, वो दिए नहीं, उसके लिए अदालत पे इल्ज़ाम लगा दिया, जी ये मैंने वादा तो 6 लाख का किया था, अदालत ने 8 लाख का गवाह शहादत में लिख दिया है। फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये एक ऐसी लिटिगेशन है, इस तरह की जो कोताहियाँ हैं सरजद अगर साइल की तरफ से होंगी, तो अदालत फिर उसको डिग्री जारी नहीं करेगी। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।